أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کے درس انشاءاللہ سورۃ التین سے شروع کریں گے. سورۃ التین زمانہ نزول کے لحاظ سے مکہ میں نازل ہوئی. جمہور علماء کے نزدیک اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکہ میں نازل ہوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن اس روایت پر بہت سے علماء انہوں نے اس روایت کو رد کیا ہے، یا اس بات کو یا اس رائے کو رد کیا ہے، اور وہ کچھ دلائل کی وجہ سے رد کیا ہے، جس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جب یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن والا بلد یا امن والی جگہ. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے تو اس کے مراد یہ تھا کہ اس وقت جس جگہ یا جس شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یہ کی جو نسبت ہے وہ اس شہر کی طرف تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ میں تھے اپنی زندگی میں یا مکہ تھے. تو اس سے جمہور مفسرین اور جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ بلد الامین یہ ایک طرح سے کہہ لیں معروف ہے اور مفہوم ہے تمام لوگوں کے نزدیک کہ بلد امین جو ہے نا وہ مکہ ہے، مدینہ کو بلد امین نہیں کہا گیا. قرآن کے اندر جہاں پر بھی بلد امین کا ذکر کیا گیا وہ مکہ ہے. اور جب اللہ نے کہا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بلد امین، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ جو سورت نازل ہوئی وہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. سو یہ ہجرت سے پہلے کی صورت ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگی کہ مدنی اور مکی کے درمیان جو مفسرین ہیں انہوں نے جو اختلاف یا ڈفرنس بیان کیا ہے، وہ یہ ڈفرنس یا فرق جو بیان کیا ہے مفسرین نے مکی اور مدنی کے درمیان، وہ یہ بیان کیا ہے کہ ایسی صورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو وہ مکی ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی ہے، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو. لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد چونکہ نازل ہوئی تو وہ مدنی ہی کہلائی جائے گی. اور اس طرح کی بہت ساری آیات اور بہت ساری صورتیں کچھ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ان کا جو موقع نزول ہے وہ الگ تھا، وہ مدینہ نہیں تھا، یا وہ مکہ تھا یا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ تھی، لیکن وہ صورتیں مدنی ہی کہلائی گئی. سو اس لیے ہجرت کے بعد کوئی صورت نازل ہوئی ہو اگرچہ وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو وہ صورت مدنی ہے.
اور جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، جہاں بھی نازل ہو، وہ صورت مکی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانہ تھا اس کے حساب سے بھی یہ ہجرت سے پہلے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو یہ بات کی کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی موجود تھے۔ مکہ سے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ گئے نہیں تھے، ہجرت نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت۔ تو یہ صورت جو ہے نزول کے لحاظ سے مکی صورت ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے، چند آیات کی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، تقریباً سب لوگوں کو ہی یاد ہوتی ہے یہ صورت، اور بنا یاد کرائے یاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سن کر ائمہ سے اور مساجد کے اندر، یا اپنے والدین کو سن کر، یا اپنے بھائیوں کو سن کر، یا کسی کو بھی سن کر، یہ ہمیشہ صورت ایسی رہی ہے جو لوگوں نے سن کر یاد کیا، چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہر بندہ اس کو یاد کرتا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہت رکھتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹی ہے، تم اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دے۔ تو یہ ایک طرح سے زبانی ہی لوگ یاد کر جاتے ہیں۔ اس کے معانی اور مفہوم جو ہے، پھر وہی بات ہے، پچھلی جو صورتیں گزری، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ علم نشرح، اسی کی طرح اس صورت کے اندر بھی بہت سارے معانی اور مفہوم موجود ہیں۔ جو شروع کی صورت کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون، یہاں پہ یہ واو جو ہے واو القسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ یہ طریقہ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ قسم کے لیے واو کا اور تا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا بھی نام استعمال کیا جائے، جو کہ ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے اصل واجب اور اصل طریقہ قسم کھانے کا یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم اگر قسم کھائیں تو کھائیں۔ اس کے علاوہ ہم انسان کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، اور یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو مخلوقات کی قسم کھائی ہے، تو جن کی اللہ نے کھائی ان کی تو کم سے کم کھائے نہیں۔ اس چیز کو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کر کے منع فرمایا۔ کچھ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، دیکھیں آپ لوگ بھی شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ باپ کی قسم اور فلانے کی قسم اور فلانے کی قسم، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کس طرح شرک؟ یہاں پہ دیکھیں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ان کو شرک کا مفہوم کتنا واضح تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں یہ اپنے اوپر ایک حجت ضرور قائم کر گئے کہ خود واضح کر دیا کہ بھئی دیکھو یہ شرک ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ دشمنی تھی تو ایمان نہیں لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ علم تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے، اور انبیاء جو آئے ان کی لڑی کس طرح کی ہے، کہاں سے آئے، اور کیا دلائل ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہیں کہ وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی ہے یہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خاص طور پر پچھلی کتب کے اندر بیان کیا گیا، خاص طور پہ ان کی کتب کے اندر بیان کیا گیا۔ تو خاص طور پہ تو وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کو بیان کیا کہ آپ اپنے والدین کی یا کوئی بھی مخلوق ہے اس کی قسم نہیں کھائی جائے گی، نہ کھائے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ والدین کا کیا، کیونکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے والدین سب سے اہم ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ جتنی بھی اہم کوئی بھی چیز ہو جائے، اس کو اس کے والدین سے اہم نہیں ہوگی وہ چیز۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم چیز کا تذکرہ کیا تاکہ اس سے لوگ یہ سمجھ لیں، اپنے آپ سمجھ لیں کہ جب سب سے اہم چیز کا تذکرہ کر دیا گیا ہے تو اس سے نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ اس سے باب اولا اس چیز سے خارج ہو جائیں گی، اس قسم والے معاملے سے۔ اس سے کم جو فضیلت والی ہے یا کم اہمیت والی چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں وہ اس سے باہر نکل جائیں گی۔ جب ماں باپ کی قسم نہیں کھا سکتے تو اس کے علاوہ پھر کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم اگر کسی نے کھانی ہے تو عربی کے اندر واللہ اور تاللہ، یہ دو ایک طریقے ہیں
جس سے عام طور پر قسم جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واو القسم استعمال کیا، واو کا لفظ استعمال کیا، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، انجیر اور زیتون کی قسم یہاں پر اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، کچھ جو مفسرین ہیں ان کے درمیان اس چیز میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہت سارے مفسرین نے اس کو تین اور زیتون جو ہے اس کو اپنے اصل معنی پر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کی اہمیت اور ان پھلوں کے فوائد کی وجہ سے یہاں پر ان کی قسم کھائی، اور ان کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ان دو پھلوں کو، انجیر اور زیتون۔ اس میں بہت بڑے بڑے مفسرین ہیں اس رائے کے اندر، جس کے اندر امام شوکانی رحمہ اللہ، جو کہہ لیجئے کہ پچھلے 150 سال کے سب سے بڑے مفسرین میں سے ہیں، ابن جریر رحمہ اللہ، یعنی ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ایک طرح سے تفسیر کے معاملے میں ابن جریر سے کوئی آگے نہیں ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ تین اور زیتون سے مراد وہ پھل ہی ہیں، اور ان پھل کی اہمیت اور فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی۔ اور کچھ مفسرین ہیں جن کے اندر ابن جریر رحمہ اللہ ہے، یعنی سب سے بڑے مفسرین میں سے ایک طرح سے آتے ہیں ابن جریر رحمہ اللہ، ابن جریر الطبری، اور سب سے بڑی تفسیر ہے ان کی، تقریباً 40 سے 50 مجلد پر مبنی ان کی تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیر ہے اور بڑی طویل تفسیر ہے، ان کی بڑی تفصیل ہے اس کے اندر۔ اس تفسیر میں ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک خاص معنی اس کا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی چیز کی قسم کھاتے، صرف اس کی فضیلت اور اہمیت یا فوائد کی وجہ سے نہیں قسم کھاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر کسی چیز کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے مضمون سے اس چیز کا تعلق ہوتا ہے، سیاق و سباق میں اس چیز کا کسی طریقے سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ قسم کھاتے ہیں، صرف فوائد اور اہمیت کی بنا پر نہیں کھاتے۔ ٹھیک ہے، اہمیت بھی ہوتی ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی، کسی اور چیز کی نہیں کھائی، یہاں پر اس کی کھائی، لیکن یہاں پر ایک خاص معنی اور مفہوم ہے جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام بھی ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ تفسیر کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے یہ اختیار کیا کہ وہ تین اور وہ زیتون سے مراد ٹھیک ہے انجیر اور زیتون ہے، لیکن یہ عام فہم ایک عرب جو ہے وہ اگر یہ سنے گا تو وہ یہ معنی لے گا کہ وہ تین اور زیتون سے اور کوئی معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ لیکن مفسرین نے پھر بیان کیا کہ چونکہ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وہ طور سینین، طور سینا کی قسم کھائی، طور سینا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام، بالکل ارض مصر، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور بلد امین کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ کا جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ ہمارا اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ہونا اور نبوت۔ تو نبی اکرم یہ چیزیں بیان کرتی ہیں کہ وہ تین اور وہ زیتون صرف وہ پھل نہیں ہے، اس سے مراد وہ تین اور وہ زیتون کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے۔ اسی لیے جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، ابن جریر اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر کچھ مفسرین ہیں، انہوں نے کہا وہ تین سے مراد ارض شام ہے اور وہ زیتون سے مراد ارض فلسطین ہے۔ اور یہ والی تفسیر اس لیے یہاں پر زیادہ اولا ہے، اور اس لیے اس تفسیر کو علماء نے اختیار کیا کہ جو سورت کا مضمون ہے نا اس کے ساتھ بڑے بہترین انداز سے جڑتی ہے، جزا اور سزا کا جو مضمون ہے نا اس کے ساتھ بہت بہترین انداز سے یہ جڑ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو طور سینا جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ارض مکہ، اس کی قسم کھائی، تو اس سے مراد وہ زمینیں ہیں جس زمین سے ان پھلوں کا تعلق ہے،
اور اس زمین کا تعلق انبیاء کرام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے ان گنت انبیاء آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر، جن کی زندگی کی شروعات اس زمین پر ہوئی، ارض شام اور ارض فلسطین۔ یہ جو پورا ایریا ہے اس کے اندر بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو اصل میں ان دو چیزوں کی قسم کھانے کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قسم، اور یہ نا عربی زبان کے اندر یا عربی ادب کے اندر، اب وہی بات ہے، اس چیز کا تعلق عربی لغت کے ساتھ ہو جائے گا کہ عربی ادب کے اندر اس طرح کی زمین جس کے اندر ایک خاص چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس چیز کی طرف نسبت کر کے مقصود وہ زمین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھونڈنے نکلے، بہت سارے پادریوں کے پاس ہوتے ہوئے گزرتے گئے یہاں تک کہ ایک ایسے پادری کے پاس گئے جس نے کہا کہ کھجوروں کی زمین پر وہ آئے گا۔ اس نے یثرب نام نہ لیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ کھجوروں کی زمین پر آئے گا وہ، یعنی اس کی نسبت، اس زمین کی نسبت اس چیز کی طرف کر دی جو چیز سب سے زیادہ وہاں پر، وہ پھل جو سب سے زیادہ وہاں پر اگتا تھا۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے پڑھتے لوگوں سے اور پادریوں سے پوچھتے پوچھتے ایک پادری کے پاس پہنچے جس نے کہا کہ یہ زمین جو ہے نا، ہماری کتاب کے بھی مطابق یہ زمین یثرب کی بنتی ہے، اور یثرب ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، ان کی کتاب کے اندر اس چیز کا ذکر آ چکا ہے کہ اب وہ ان قریب آئے گا، تو اب وہ آخری نبی وہ ایک یہ زمین ہی بنتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے پھر چلے، یثرب پہنچ گئے۔ یثرب میں ایک یہودی کے غلام تھے، وہاں سے پھر ایک طویل قصہ ہے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کس طرح ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ چلا۔ دو یہودی، ان کا جو مالک تھا اور ان کا ایک ساتھی تھا، وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ درخت پر تھے اور وہاں سے کہتے ہیں کھجوریں اتار رہے تھے، تو نام سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اوپر سے ہی اس کے بجائے کہ آرام سے اترتے، کہتے ہیں چھلانگ مار کے نیچے اتر گئے۔ اور پھر پوچھا کہ بھئی کون ہو؟ پھر جو تھا وہ یہودی، ان کا مالک، اس نے تھپڑ چپڑ مارا، ان کو کہا واپس جاؤ کام کرو۔ وہ ایک الگ لمبا قصہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود یہ ہے کہ عرب کی ادب عربی کے اندر یہ والا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس زمین کے اندر کوئی چیز بہت اگتی ہو یا وہ خاص چیز ہو، اس کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہو، تو اس زمین کو وہ اس چیز کا نام لے کر بھی پکارا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ چیز ہے وہ تینی و زیتون۔ تو تین جو ہے، تین اور زیتون، یہ دونوں چیزیں ارض شام، اور زیتون خاص طور پر معروف ہے ارض فلسطین۔ تو اس سے مراد ارض شام اور ارض فلسطین ہے۔ اس کی قسم ان دونوں زمینوں کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مقامات ہیں، دو مقامات ہیں، اہم مقامات ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو اس مقام پر بھیجا، ان دونوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا یا طور سینین، سینین کہتے ہیں، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور سینین کا مطلب ہے بہت ہی خوبصورت، نہایت ہی اچھا۔ طور سینین، جبل طور، جو بہت ہی خوبصورت اور اچھا، اس معانی اور مفہوم میں مفسرین نے بیان کیا ہے سینین کا لفظ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ طور سینا کی قسم کھاتے ہیں۔ وہ جبل، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے۔ اور عام طور پر بھی کسی شخص کی، عربی زبان میں کسی شخص کی اہمیت بیان کرنی ہو، کسی لفظ کی اہمیت بیان کرنی ہو، کسی کی بات کی اہمیت بیان کرنی ہو، کسی آدمی کی شخصیت بیان کرنی ہو کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، کسی آدمی کا علم بیان کرنا ہو، تو اس کی یعنی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو
پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. مثلا جیسے کہ بہت سارے جو محدثین ہیں ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کان جبلا فی الحدیث، پہاڑ تھے حدیث میں. کان جبلا فی العلم، کان جبلا فی الکرم والاخلاق، پہاڑ تھے اخلاق میں اور کرم کے معاملے کے اندر. تو یہ بہت اہمیت والی چیز کو عربی زبان کے اندر یا عربی ادب کے اندر پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. پہاڑوں کے اندر ایک اور بات علماء نے کی کہ طور جو ہے سب سے دنیا کا سب سے اہم پہاڑ ہے اور سب سے یعنی فضیلت والا پہاڑ ہے. لیکن کچھ علماء نے یہ بات کی کہ نہیں، سب سے زیادہ نہیں ہے، ہاں اس کی فضیلت اور اہمیت ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پہاڑ کے پاس اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے. پہلی دفعہ ہم کلام اللہ تعالیٰ ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدائن سے یا مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے مدین سے اور وہاں پر پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. وہاں پر مدین میں تھے حضرت شعیب علیہ السلام، تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 لڑکیاں ہیں، لوگ ہیں کنویں کے گرد، پانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی دینے میں ان کی مدد کی. یہاں پر جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ابھی نبوت نہیں دی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ تو نبی تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس اور اپنے گھر والوں کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر وہ چاہت اور وہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اچھا بھئی اب میں اپنی ماں سے اور اپنی بہن سے اور اپنے گھر والوں سے ملنے چلا جاؤں ایک دفعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ رستہ بھٹک گئے. رستہ بھٹکتے ہوئے شدید ٹھنڈی رات تھی، رستہ بھٹکے تو یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کے گھر والے بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ دور آگ نظر آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بھٹکتے ہوئے وہ آگ کا مقام طور کا مقام تھا. وہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر پھر یہ ساری بات ہوئی. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے یہ سوچتے ہوئے کہ آگ جلی ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، میں مصر کا راستہ بھٹک گیا ہوں، میں نے اپنی ماں کے پاس جانا تھا، میں بھٹک گیا ہوں راستہ مصر کا، تو مصر کا راستہ جا کے پوچھ لیتا ہوں لوگوں سے. وہاں پر جب پہنچے تو یہ بات ہوئی کہ جاء نودیا، ندا کی گئی، پکارا گیا، انبورک من فی النار ومن حولہا، جو آگ کے پاس ہے اور جو آگ کے ارد گرد ہے وہ مبارک کر دیے گئے ہیں. اور آگ کے پاس کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اس کے ارد گرد کون تھے؟ اس کے ارد گرد ملائکہ تھے. یہ بہت بڑی چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے مبارک کر دیا ہے جو آگ کے پاس ہے، یہ جو آگ میں ہے. اس کے بعد پھر آگے وہ بات آتی ہے اننی انا اللہ. یہاں پر پھر نبوت مل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ سارا قصہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ یہاں پر کیوں اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی طور سینین کی؟ وہ طور سینین اور قسم ہے جبل طور کی. تو یہ اس ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور یہ قسم اللہ تعالیٰ بار بار کھا رہے ہیں آگے آنے والی چیز کی وجہ سے. جس چیز کی وضاحت آگے اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں کفار مکہ کے سامنے اور مسلمانوں کے لیے، جس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. مسلمانوں کے لیے کچھ سیکھنے کو ہے، مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے درس ہے، اس کے اندر تسلی ہے کچھ مسلمانوں کے لیے. اگلی کچھ آیات ہے اس میں مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے تسلی ہے کہ اچھا کوئی، چونکہ اس کا سورت کا موضوع میں نے آپ کو بتایا، سورت کا موضوع جزا اور سزا ہے. کس کو اپنی نیکی کی جزا ملے گی اور برائی کی سزا ملے گی.
وہ کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں. یا آپ ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے چند لائنوں میں بیان کر کے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے زندگی کا نچوڑ ڈال دیا. پوری زندگی شروع اور آخر، وہ کیا زندگی ہے، ہم نے انسان کو کیا بنایا، کس طرح تھا، اور انسان کے کیا معاملات ہیں، اس کی جزا اور سزا کس طرح ہے. سمجھنے کے لیے بیٹھے تو یہ صورت انسان کے لیے کافی ہے کہ اس کے اندر انسان ہزاروں چیزیں انسان اپنے لیے سمجھ لے اور اپنے لیے اخذ کر لے. اس صورت سے چھوٹی سی صورت ہے. تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے تھے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں اللہ ہوں. یہاں پر خبر کر رہے ہیں، باخبر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں، الہ حق نہیں، الا انا، سوائے میرے، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی بہترین چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز پڑھو میری یاد کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پچھلی شریعتوں میں بھی تھی، پچھلے انبیاء جو تھے ان کی شریعتوں میں بھی نماز کا وجود تھا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی شریعت میں بھی نماز کا وجود تھا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہاں پہ نماز سے مراد جو ہماری نماز ہے، صلاۃ سے مراد ویسے دعا بھی، یا کسی کے اوپر کسی کے لیے دعا کرنا، درود جیسے ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صلاۃ سے ذکر کیا، یعنی وضاحت کیا، بیان کیا. یہاں پر ہم نماز کیوں کہیں گے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اقم استعمال کیا، قائم کر. اور درود کو قائم نہیں کیا جاتا، پڑھا جاتا ہے. یہاں پر قائم کرنا، یہ خاص لفظ قائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ صلاۃ نماز کے لیے استعمال کیا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، توحید کا درس دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا. اور اس کے بعد دوسرا درس جو دیا اللہ تعالیٰ نے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر دوسرا درس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے. یہاں پر تبلیغ کا حکم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بس یہ دیا تھا کہ اے موسیٰ میں الہ ہوں، میری عبادت کرو اور میری نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے. نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے. تبلیغ کا حکم یہاں پر اس طرح نہیں تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دوسری بار اللہ تعالیٰ نے جبل طور پر بلایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا. اور جب دوسری بار جبل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی. وہاں پر صحیح تبلیغ کا معاملہ پوری طرح شروع ہوا، صحیح انداز سے تبلیغ کا معاملہ اس وقت شروع ہوا. یہاں پر پھر واقع میں صلاۃ ذکری کہ میری نماز قائم کرو. اور اسلام کے اندر بھی کلمہ توحید جو ہمارے 5 جو اصول ہے، یا اسلام کے جو اصل ہے 5، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث جبریل ہے کہ مل اسلام اور مل ایمان، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی صلاۃ کا ذکر ہے توحید کے بعد. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کا ذکر توحید کے بعد صلاۃ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ تھی پہلی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ پہلا ہم کلام ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر گئے، اور مصر میں بہت سارے پھر معاملات جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر ہارون علیہ السلام کا نبی بن جانا. اس کے بعد پھر وہ کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی حضرت بنی اسرائیل کو، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم، اے بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. اور انہوں نے انکار کیا، بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے انکار کیا. اس کے تو جب انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ نہیں جائیں گے، اس زمین کے اندر ایسے اور ایسے اور ایسے لوگ ہیں. حالانکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ جائیں، یہ نہ دیکھیں
کہ اس زمین پر کیسے لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس زمین پر بھیجے گئے کیا اس زمین پر اچھے اور نیک لوگ تھے؟ ٹھیک ہے چند لوگ تھے اچھے اور جو نیک صفت کے کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، جیسا کہ جو خالزات تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ عیسائی تھے اور توحید پرست عیسائی تھے، اور جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی حضرت خدیجہ ان کے پاس، ورقہ بن نوفل نام تھا ان کا، تو وہ ایمان لے آئے. مفسرین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ. جو ان کے الفاظ تھے اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو الفاظ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کیے ورقہ بن نوفل نے، وہ ورقہ بن نوفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے آپ فوت ہو گئے تھے. آپ کو نبوت جب ملی اس وقت ورقہ بن نوفل موجود نہیں تھے. تو اس طرح کے لوگ موجود تھے، لیکن جو اکثریت تھی وہ تو ظالم اور جابر لوگ تھے نا. تو اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہا، انہوں نے کہا کہ اس میں تو فَإِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، بڑے جابر اور ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین کی طرف کیوں بھیجتا، ہم نہیں جانا چاہتے. یہ اس چیز کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں. تو آگے اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اس میں ہی بھٹکتے رہیں گے. جو ارض طے ہے اس میں ہی بھٹکتے رہے وہ 40 سال تک. اللہ نے کہا کہ اب حرام کر دی میں نے، 40 سال تک سزا تھی ان کے لیے، اور وہاں پر پھر من و سلوہ والا معاملہ. اور ان 40 سال کے اندر یہ جو بھٹکتے رہے وہ ارض طے میں، اس میں پھر وہ دوسری ملاقات یا دوسرا ہم کلام ہونا جبل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے. وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے تورات جو ہے وہ اس کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تورات تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی تھی، اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی جس طرح قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو دل میں بٹھا دیتے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی جو تھے ان کو بلاتے اور لکھاتے کہ اچھا جی لکھیں یہ وحی نازل ہوئی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام وہ تختیاں لے کر آئے تھے تورات کی. تو اس انداز سے تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی مختلف تھی. اسی لیے یہ بھی ایک جو بات کرتے تھے نا کہ یہ کس طرح نازل ہوئی اور اس طرح یہ علیحدہ علیحدہ نازل ہوتا ہے قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں بھئی وہ اپنے جو مقصد ہے اور جو ضرورت ہے اس کے مطابق نازل ہوتا ہے. یہ پورا نازل ہر طرح ہر کتاب ہر اللہ تعالیٰ ایک اپنے خاص انداز میں نازل کرتے ہیں. تو یہ تھا وہ ارض مقدس یا یہ تھا وہ طور سینا والا معاملہ جس کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، اور جس کی وجہ سے علماء نے یہ بات کی کہ اس دنیا کا سب سے اہم پہاڑ وہ جبل طور ہے. اور کچھ علماء نے پھر اس کے مخالف رائے بیان کی، انہوں نے کہا کہ نہیں سب سے اہم نہیں بلکہ دوسرا سب سے اہم پہاڑ جبل طور ہے. سب سے پہلا اہم پہاڑ یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا ہوا اس پہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے، چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کی اور اس کے بعد ہم کلام بھی ہوئے، تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور 40 رات 40 دن جا کے رہے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن جو پہلا کہتے ہیں سب سے اہم پہاڑ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جبل طور ہے وہ دوسرا اہم ہے. سب سے پہلا اہم پہاڑ جبل حرا ہے یا جبل نور ہے جس میں غار حرا ہے. غار حرا والا پہاڑ اس کا نام جبل نور ہے. جبل نور والا پہاڑ وہ سب سے اہم پہاڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مکہ کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی اہمیت دی، وہ اہمیت مصر کی زمین کی نہیں ہے. سب سے اہم اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبوت دی سب سے اہم نبی کو، اس نبی کو جو سردار تھے سارے انبیاء کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی. تو اس وجہ سے جبل حرا سب سے اہم پہاڑ ہے. اس کے بعد جبل طور جو ہے وہ سب سے اہم پہاڑ ہے، اور اسی وجہ سے اس کی اہمیت کی وجہ سے ہی
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور اس کی جو نسبت ہے ایک خاص اس موضوع کے ساتھ، اس کی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی قسم کھائی، وطور سینین، اور قسم ہے جبل طور کی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس بلد امین کی۔ بلد امین یہاں پر اس بلد امین سے مراد مکہ ہے۔ مکہ کی اہمیت اور فضیلت بہت سارے لوگ ہیں ان کے سامنے واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلا جو مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ بنی گئی وہ مکہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کم اور دوسرا بیت المقدس ہے۔ صحابہ نے پوچھا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال تھے ان دونوں کے درمیان، یعنی پہلے کعبہ بنایا گیا۔ اور کعبہ کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی جس پر وہ بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلی تعمیر کعبہ کی آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ اس وقت سے کعبہ موجود ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بلد امین ہے مکہ کی اہمیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَإِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ایک حرمت والی زمین بنا کر رکھا ہے، احترام والی زمین بنا کر رکھا ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش انسان کے وجود سے بہت پہلے کی ہے۔ وہ کتنے پہلے کی ہے؟ اتنے پہلے کی ہے کہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اتنے پہلے کی ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان سے بہت پہلے پیدا کیے تھے، اور جب وہ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے، تو زمین میں اس مقام کو، اس جگہ کو اس وقت سے حرمت والی زمین بنا دیا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زمین کے اندر لا يعضد شجرها، کہ کوئی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، ولا يسفك دم فيها، کہ اس میں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ فقہاء نے اس مسئلے پہ بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر کوئی انسان، کوئی قاتل یا کوئی مجرم پناہ لیتا ہے، حرم کے اندر جا کر مکہ میں بھاگ جاتا ہے اور حرم میں پناہ لیتا ہے، تب بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے۔ اس کے متعلق پھر فقہاء نے یہ بات کی کہ اس کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا جائے، اس کو مارا نہ جائے، وہاں پر گردن نہیں ماری جائے گی اس کی، لیکن مکہ کی زمین اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو باہر جرم کر کے مکہ کی زمین کے اندر آیا، یہاں پر پھر اس کی گردن نہیں ماری جائے گی یا اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے پودے جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کاٹنا منع فرما دیا، تو پھر انسان کے خون کا معاملہ تو اس سے بہت بڑا ہے۔ لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ علماء نے یہ بیان کیا کہ جو درخت اور پودے انسان خود لگائے اپنے ہاتھوں سے، وہاں پر پیدا نہ ہوا ہو، خود لگایا گیا ہو، اس پودے اور درخت کو کاٹا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اس زمین پر پیدا ہوا اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اس کی حرمت کی وجہ سے، کہ وہ اتنا محترم ہے، وہ زمین اتنی محترم ہے۔ اور جرم بھی جس نے باہر کیا وہ باہر سے اندر بھاگا تو وہاں پر اس کو نہیں مارا جائے گا، لیکن جس نے حرم کے اندر جرم کیا اس کو حرم کے اندر ہی سزا دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو مکہ کی حرمت ہے اس کے خلاف معاملہ کیا۔ مکہ کی حرمت یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے مکہ کے اندر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ
بہت سارے صحابہ کرام حضرت ابو ذر کے ساتھ بہت سارے اور صحابہ کرام مکہ سے نکل گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ مکہ سے نکل گئے اور دوسری جگہوں پر وہ اور مدینہ بھی نہیں گئے. دوسری جگہوں پر انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی اور وہاں پر دین کا علم پھیلاتے رہے، احادیث بیان کرتے رہے. ان سے پوچھا بہت سارے لوگوں نے کہ آپ مکہ اور مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ دنیا کا سب سے اہم مقام ہے. انسان نیکی کرے تو نیکی جتنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ اس سے جو ہے بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا عدد اتنا گنا اس کو بڑھاتے جاتے ہیں. یعنی 100,000 آتا ہے، 1,00,000 آتا ہے، تو وہ صرف نماز کا نہیں ہے، نماز کا اجر، وہ ہر نیکی کا اجر ہے. یہ اس کی حرمت کی وجہ سے ہی ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی چھوٹی نیکی ہوگی نا، اس کو بھی 1,00,000 درجہ بڑھا دیا جائے گا، وہ نیکی اگر انسان اس زمین میں کرے. لیکن صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ نیکی کا اگر یہ معاملہ ہے نا تو برائی کا بھی یہی معاملہ ہے. جتنی نیکی بڑھائی جاتی ہے اس زمین پر اگر انسان برائی کرے تو اس کو بھی اتنے ہی درجات بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اس زمین کی جو مکہ کی حرمت ہے اس کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جس نے اس زمین میں یا یہاں پر ارادہ کیا. یہاں پر بڑی سخت بات ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے وہ عمل کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یرد، جس نے ارادہ کیا، فیہ بالحاد بظلم، کسی الحاد کا اور کسی یعنی کفر کا اور ظلم کا کسی نے ارادہ کیا. دیکھیں گناہ کرنا انسان کا اپنے اوپر ظلم ہی ہے. ایک تو ظلم ایک مشہور اور معروف معنی ہے ظلم کا، ایک تو وہ ظلم ہے انسان کہے کہ بھئی میں تو ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان کا گناہ کرنا بھی اپنے اوپر ظلم ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. کیوں؟ کیونکہ انسان نے عبادت کو اس جگہ رکھا جو اس کی اصل میں جو اس کا حقدار نہیں ہے. تو ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کے اصل میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو ایسے بندے کے پاس لے جانا جو اس کا حقدار نہ ہو، یہ ہے ظلم. تو عبادت کو ایسے بندے کے پاس یا ایسی چیز کے پاس لے جانا جو اس کا حقدار نہ ہو، یہ ظلم ہے. گناہ بھی یہ ہے کیونکہ وہ حق نہیں رکھتا وہ چیز کرنے کا، اس لیے وہ گناہ کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم بہت دردناک عذاب ہم اس کو دیں گے. اس عبارت کو مفسرین نے بیان کرتے ہوئے کہا عذاب علیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر گناہ کو بھی اتنے ہی درجات بڑھا دیتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس چیز کی ڈر کی وجہ سے صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نیکیاں بڑھتی ہیں، یہ دیکھتے تھے کہ گناہ بھی بڑھتے ہیں. تو وہ مکے سے نکل گئے، مدینہ بھی نہیں گئے. وہ کہتے تھے کہ مدینہ کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پر اس طرح اگر نیکیاں بلند ہوتی ہیں تو گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور دوسری چیز تھی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تنگ کرتی تھی، اندر سے حضرت ابو ذر کو تکلیف ہوتی تھی کہ مکہ والے یہ لوگ مالدار کیوں ہو گئے ہیں، یہ مال کو اپنے پاس کیوں رکھتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کے متعلق رائے یہ تھی کہ آپ کو اگر مال آیا روز کا مال، کیونکہ اس وقت روز کی جو تھی وہ ایک طرح سے کمائی ہوتی تھی، روز کا روز گئے کمائے اور واپس آ گئے، اگر ایک دن سے زیادہ کا ہے تو اس کو صدقہ کر دیا جائے. وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ یہ کنز کے اندر آئے گا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنز ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے گلے میں سانپ بنا کے ڈال دیں گے، اور اس کنز کی اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کی صورت میں اس کی اللہ تعالیٰ پلیٹیں بنائیں گے آگ کے اندر، اور ان پلیٹوں کو انسان کے جسم کے ساتھ داغا جائے گا. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک شدید سخت رائے تھی. صحابہ کرام نے اختلاف کیا اس سے کہ اے ابو ذر، یہ اس مال کے بارے میں کہا گیا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس مال کے بارے میں کہا گیا. لیکن ابو ذر کہتے تھے کہ نہیں، ان کا تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے خوف تھا،
ایک اللہ تعالیٰ سے خوف تھا کہ یا اللہ ہم اس چیز میں نہ پڑ جائیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم سب کو. حضرت سلیمان فارسی ہیں غالباً، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سلیمان اس دنیا سے جانا تو مال و متاع نہ اکٹھا کر کے جانا. فوت ہوئے تو رو رہے تھے صحابہ کا. جب موت کا وقت آیا صحابہ کرام گئے، کہتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں موت کی، کہتے ہیں موت سے ڈر گئے ہو؟ کہتے ہیں میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ مال و متاع نہ جمع کرنا اپنے پاس، آنا تو بنا مال و متاع کے آنا. کہتے ہیں کہ جب فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ 10 دینار تھے، سونے کا ایک بستر تھا، یعنی سونے کے لیے ایک بستر تھا، اور پانی پینے کے لیے برتن تھے، پانی اور کھانے پینے کے لیے برتن تھے پاس. اس کو مال و متاع کہتے تھے، اور اس سے ڈرتے ہوئے فوت ہوئے کہ یا اللہ تو بڑا مال جمع ہو گیا میرے پاس. اور ہم لوگ یعنی دو یا 3 مہینے کا، 10 دن بھی نہیں، 2 یا 3 مہینے کا مال ہے تو پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی مال گھٹ گیا، آگے رزق کہاں سے ملے گا. حضرت ابو ذر تو یہی کہتے تھے کہ بھئی 1 دن کا اس سے زائد ہے تو صدقہ کر دو، ورنہ تو وہ کنز بن جائے گا. یہ حضرت ابو ذر، اور یہ چیز بڑی تکلیف دیتی تھی حضرت ابو ذر کو، کیونکہ سب نے اختلاف کیا تھا حضرت ابو ذر سے. سب نے کہا کہ نہیں ابو ذر یہ وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مکہ چھوڑ دیا. کہتے ہیں میرے سے نہیں ہے. وہ ربضہ کے نام سے گاؤں ہے ایک پاس ہی، مکہ کے پاس ہے گاؤں، ربضہ میں جا کے انہوں نے زندگی گزاری. یہاں تک کہ کہتے ہیں جی مدینہ کے پاس، مدینہ کے پاس جو گاؤں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے کہتے ہیں وفات ہوئی، کوئی بندہ نہیں تھا جنازے کے لیے. کہتے ہیں رستے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو رستے میں انہوں نے لے جا کر رکھ دیا کہ بھئی کوئی لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ جنازہ پڑھیں گے، یا اٹھا کے شاید مدینہ لے جائیں ان کو. دور سے کچھ صحابہ آئے، غالباً عبداللہ بن عباس تھے، کون تھے، وہ آئے دور سے، انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا دکھ ہوا ان کو. کہتے ہیں کہ اکیلے زندگی گزاری اور اکیلے فوت ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جزاک اللہ خیر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عالم دین تھے حضرت عبداللہ بن مسعود. ان کا بھی اختلاف تھا حضرت ابو ذر سے اس چیز پر، لیکن کسی نے ان کو اختلاف کی وجہ سے ان پر تنقید کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا کہ یہ تو لوگوں کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہے، نہیں. اور انہوں نے سختی اختیار کی، ڈانٹتے تھے لوگوں کو، بڑا سخت ڈانٹتے تھے لوگوں کو کہ بھئی مال کیوں جمع کرتے ہو، 1 دن سے زیادہ کا مال تمہارے پاس ہے، صدقہ کیوں نہیں کر دیتے، سارا مال دے دو، 1 دن کی روٹی ہے نا، بس اس کا اگلا مال صدقہ کر دو، اگلے دن کا اللہ تعالیٰ اگلے دن دے دیں گے، اگلے روز اگلے دن کا مل جائے گا. تو وہی بات ہے کہ وہ اس زمین کی جو اہمیت تھی نا، کہ اگر جو مکہ اور مدینہ وہاں پر جو بلند ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. ٹھیک ہے انسان کی بڑی چاہت ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کا ایک یہ نقطہ نظر تھا کہ ہمیں ڈر آتا ہے اس چیز سے. درجات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بلند فرماتے ہیں، لیکن گناہ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو بھی اپنے اوپر اتنا یقین اور اتنا اطمینان نہیں تھا کہ بھئی ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے، ہم سے نہیں گناہ ہوگا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ ہمارے جو اکابر ہیں ان کے جو کبائر ہیں، کبائر اسلافنا صغائرنا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کہ ہمارے سلف کے جو کبیرہ گناہ ہوتے تھے نا، وہ ہمارے سامنے ہم نے ان کو صغیرہ بنا لیا ہوا ہے. اچھا یہ تو چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے. یہ ہمارے سلف اس کو کبیرہ سمجھا کرتے تھے، یعنی سلف سے مراد گزرے ہوئے. اور اس چیز کی مثال زمانے سے چلتی آئی ہے. آپ اپنے والدین کو دیکھ لیں، کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے وہ ان کے نزدیک بہت بری سمجھی جاتی ہوں گی، لیکن آپ کے نزدیک، ہم لوگوں کے نزدیک، وہ پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو اتنی بری نہیں ہے، اور اتنا وہی بات ہے، وہ صغیرہ ہو گئے.
جو ہمارے گزرے ہوئے کے نزدیک کبیرہ تھے، اور یہ ایک خیر تھی، بہت خیر تھی۔ اسی وجہ سے مدینے کا جو معاشرہ بنا، مدینے کے اندر جو چیز پیدا ہوئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جس معاشرے کی جو ابتدا کی، وہ ایسے ہی نہیں تھا۔ اس کے اندر بہت سارے عناصر تھے، بہت ساری اس کے اندر چیزیں تھیں، جس میں سے ایک یہ بھی تھا گناہوں سے دور رہنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغیرہ مل کر کبیرہ بن جاتے ہیں، صغیرہ پر اگر کوئی دوامت اختیار کرے تو وہ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی اس زمین کی اہمیت۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے، انسان کو فی احسن تقویم، بہترین حیت کے اندر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ ہے وہ چیز جس کی پیچھے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں، تین اور زیتون، طور، اور اس کے بعد بلد الامین۔ ان چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ بنی نوع انسان میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، تو ان کی زمین بھی، اس کی بھی اہمیت پھر ویسے ہی ہوئی جیسے کہ ان کے انبیاء کی تھی۔ اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور آگے اللہ تعالیٰ انسان کی ابتدا کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے انسان تجھے پتہ نہیں، جواب ہے یہ ان قسم کا۔ اس کو ویسے ہی جواب القسم کہا جاتا ہے کہ پیچھے جو قسمیں ہیں ان کا جواب ہے کہ البتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین حیت میں پیدا کیا۔ وہی بات ہے کہ اللہ ایک نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ اے انسان تجھے بہترین پیدا کیا، تیرے اندر نافرمانی والی سوچ کہاں سے آئی؟ اور یہاں پر احسن کی تفسیر کرتے ہوئے امام شوکانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، بڑی بہترین چیز انہوں نے بیان کی۔ کہتے ہیں احسن سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس میں اللہ نے یہ کام کیا ہو۔ کیا کام اللہ نے کیا؟ اللہ نے انسان کے اندر کچھ اپنی صفات بھی ڈالی جو اللہ کے اندر صفات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم، فہم، فراست، حیات، زندگی، اور شرم و حیا۔ یہ کسی اور مخلوق میں نہیں تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ چیزیں کامل اور مکمل ہیں، انسان میں کامل نہیں ہے جتنی جیسے اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، لیکن اللہ نے ڈالی ضرور وہ چیزیں جو پہلے کسی مخلوق میں نہ ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جمال، خوبصورتی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس طریقے سے انسان کو پیدا کیا۔ اگر سوچیں کہ اگر کان نہ ہوتا اور ویسے چہرہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں بہتر تھا، یا پھر ایک آنکھ ہوتی، دو نہیں، ایک آنکھ درمیان میں ہوتی۔ انسان کے ذہن میں وہ چیز ہی نہیں آتی، نہیں اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ تخلیق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احسن بنا دیا، سب سے بہترین بنا دیا۔ ہاں، لیکن وہی بات ہے لیس کمثلہ شیء، ہم اس کو اللہ سے نہیں جڑا دیں گے کہ اچھا نہیں وہ صفات وہ انسان میں مکمل اللہ والی ہے، نہیں، اللہ والی نہیں ہے۔ علم اللہ نے دیا، لیکن اللہ کا علم انسان کے علم کی نسبت بہت ناقص ہے۔ فہم اللہ تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے، انسان کا ناقص ہے۔ فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی فہم و فراست اور انسان کی فہم و فراست میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کی ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ایک جو ڈسکشن تھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ ایک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، وہ جو جس آخر میں جس کو بچے کو قتل کر دیا انہوں نے، حضرت خضر علیہ السلام نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا غلط کام کر دیا آپ نے؟ تو وہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ بھئی موسیٰ اب بس، تمہیں 3 دفعہ کی جو ہے میں نے مہلت دی تھی، یہ تیسری مہلت تھی، اب اس کے بعد جو ہے نا خاموش، اب اس کے بعد میں کوئی چیز نہ کروں گا، نہ اس چیز کا جواب دوں گا تمہیں۔ پھر وہاں پر آخر میں حدیث کے اندر، بخاری کے اندر حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے ایک پرندہ آیا، اس نے سمندر میں سے پانی لیا، سمندر کے اندر آیا، چونچ میں پانی لیا، پی کے چلا گیا،
وہ بھر گیا، سیر ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ دیکھا یہ پانی اس نے کتنا لیا ہوگا؟ ان کا ایک قطرہ، اس کی نسبت سمندر کے ساتھ سامنے کیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں۔ کہتے انسان کا علم وہ پرندے کی چونچ کے اندر پانی کا قطرہ ہے اللہ کا علم کے نزدیک۔ اللہ کا علم یہ سمندر ہے۔ نسبت اصل میں وہی بات ہے کہ یہ نسبت بھی مکمل نسبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ، ہمارا علم کو اگر سمجھنا ہے نا تو ہمارا علم یہ پرندے کی چونچ کے اندر جو پانی کا قطرہ ہے وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کی نسبت میں پورا یہ سمندر اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اس کی نسبت کیا بنتی؟ کچھ بھی نہیں بنتی۔ اس پانی کے قطرے کی نسبت اس سمندر کے نزدیک کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ والی صفات جو ہے نا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احسن کہا، وہ ان صفات کی وجہ سے کہ وہ صفات اے انسان میں نے وہ بھی چیزیں دی جو کسی مخلوقات میں وہ صفات نہیں پیدا کی، تیرے اندر پیدا کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین حیت میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو، اس سے ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ نہیں، انسان کی طرف ہے۔ ہم نے لوٹایا انسان کو، نا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ رددناہ، ہم نے، ہم بات کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ہم نے لوٹایا ہو، اس کو، انسان کو، اسفل سافلین، بہت نیچ سے بھی نیچ ہم نے اس کو کر دیا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں نیچ سے نیچ مراد ہے کہ ہم نے اس کو ارذل العمر میں لے گئے۔ ہم اس کو ارذل العمر یعنی بڑھاپے کا بھی بڑھاپا، ہم اس کو جس طرح وہ پیدا ہوا چھوٹا سا، ضعیف، کمزور، طاقتور بنایا، وہاں سے ہم اس کو واپس لے گئے۔ انسان تیری یہ تخلیق ہے، یہ اصلیت ہے انسان تیری، یہ ہم نے کیا۔ یا پھر یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ انسان پھر تو نے نافرمانی کرتے ہوئے میں نے تجھے احسنی تقویم کیا، بہترین حیت میں پیدا کیا، وہ صفات دیں جو اللہ تعالیٰ میں تھی اور کوئی اور مخلوق میں نہیں تھی صفات۔ فرق یہ تھا اللہ کی صفات کامل اور مکمل ہے، انسان کے اندر جو تھی وہ کچھ ناقص تھی، لیکن بات یہ تھی کہ وہ صفات کسی اور مخلوق میں نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ اس کے بعد تو اسفل سافلین میں ہو گیا۔ اسفل سافلین سے مراد کفار ہے اور اس سے مراد نار جہنم ہے، یعنی کفار کو ہم پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک طرح سے نتیجہ کہ تو پھر اس طرح کا بنا تو ہم نے تجھے پھر اس طرح کا بننے کی وجہ سے لوٹا دیا اسفل سافلین کے اندر۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے درجات ہیں۔ اگر اس دوسری تفسیر کو دیکھا جائے تو اسفل سافلین سے پتہ چلتا ہے کہ نیچے سے بھی نیچا کر دیا ہم نے تجھے، یعنی درجات ہیں جہنم کے۔ جہنم کے درجات جو سختی کے لحاظ سے، شدت کے لحاظ سے جتنا نیچے جاتے جائیں گے وہ اتنے ہی شدید اور سخت ہوتے جائیں گے۔ جنت کے درجات اوپر کی طرف ہیں، جتنا بلند ہوتے جائیں گے اتنے ہی انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فضائل اور اتنا ہی بہتر انسان کا مقام ہوگا جنت کے اندر۔ جہنم کے بارے میں آتا ہے اس کے درجات کو اگر کسی نے سمجھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ایک آواز سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کہاں سے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی آئی ہے؟ جی ہمیں بھی آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک پتھر ہے جس کو جہنم میں پھینکا گیا تھا، یہ آج اپنی تہ میں جا کر گرا ہے، جس کا دھماکہ ہم نے سنا، اور یہ 70 سال سے گر رہا تھا جہنم کے اندر۔ یہ ہے گہرائی جہنم کی، اور جتنا نیچے جاتے جائیں گے اتنا سخت اور اتنا شدید عذاب ہوگا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے جہنم کے متعلق اگر پڑھیں تو انسان کا بدن کانپنا شروع ہو جائے۔ اگر سوچ اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، اگر اطمینان کے ساتھ انسان پڑھنا شروع کرے،
انسان کے اندر کب کبھی طاری ہو جاتی، مکمل نہیں بندہ پڑھ سکتا. جہنم کے یعنی عذاب کی قسمیں، شدید ٹھنڈ کا عذاب یا پھر گرمی، دونوں عذاب ہوں گے. لوگ محسوس کریں گے اچھا جی ٹھنڈ آ گئی، لیکن وہ اتنی شدید ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے، وہ آگ والا ہو جائے، نعوذ باللہ منہا. تو یہ ہے وہ کہ اسفل سافلین والی بات، یا تو ہم نے تجھے بڑھاپے میں ڈال دیا. یہ تخلیق انسان کی، یعنی شروع بہترین تخلیق تجھے ہم نے دی، اور پھر تجھے ہم نے بڑھاپے کی طرف ہم تجھے لے گئے. وہی بات ہے کہ جو اس صورت کا جو موضوع ہے جزا اور سزا، اس کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ قسم بھی کھا رہے ہیں، اور وہ قسمیں جو ہیں اس چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسفل سافلین والی جو بات ہے اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے. جو ایمان لائے وہ آگ، جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں گے. جو ایمان لائے وہ اپنے بڑھاپے میں بھی بہترین رہیں گے. ان کا جو بڑھاپا ہے وہ بھی ان کا بہترین رہے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور اس استثناء کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے. سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. دو چیزیں ہیں، صرف ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، ایمان اور عمل یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہے، اس کے علاوہ نامکمل رہے گا معاملہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے. کس طرح کا اجر ہے؟ غیر ممنون، غیر منقطع اجر، ایسا اجر جو کبھی کبھی کٹے گا نہیں، منقطع نہیں ہوگا. اور وہ اجر انسان کے عمل سے بہت بہتر ہے، بہت افضل اجر ہے وہ جنت کا. کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جنت کے اندر جو اجر ملے گا وہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا؟ مطابق نہیں ہوگا، افضل ہوگا ہمارے اعمال سے. یہ اللہ، وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں ڈالے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جہنم سے نہیں بچ سکوں گا، جنت میں نہیں جا سکوں گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. اس کے بعد میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. آگے فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. یہاں پر پھر یہ کہتے ہیں کہ اس تمام چیزوں کے بعد کیسے تم میں سے جھٹلاتا ہے ایک. بالدین، بالدین سے مراد یعنی اس روز کو، وہ روز کون سا؟ بعث اور نشور والا معاملہ. تم میں سے کیوں کر، کیسے پھر اس معاملے کو جو واپس اٹھ جانے والا معاملہ ہے، واپس بعثت والا، موت کے بعد اٹھنے کا معاملہ ہے، اس کو کیسے تم لوگوں میں سے کوئی بلا دیتے ہیں لوگ. الیس اللہ، آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ عظمت بیان کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے احکم الحاکمین، بہترین حکمت والا، بہترین حکم کرنے والا، سب سے افضل معاملات کو دیکھ کر اور اپنی فراست کے ساتھ حکم چلانے والا. اس تمام چیزوں کے ساتھ کہ جو گناہ کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا معاملہ، ان کی سزا اپنے عمل کے مطابق ہے. جو نیک اعمال کریں گے ان کی سزا اپنے عمل کے مطابق ہے. لیکن انسان یہ یاد رکھ، ہم نے ہر انسان کو احسن تقویم بنایا، بہترین بنایا. اس کا عمل ہے جو اس کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے. وہ اپنا عمل کرے گا تو وہ احسن، نیک کرے گا تو احسن میں رہے گا، برا کرے گا تو وہ احسن سے نکل کر وہ اسوأ میں چلا جائے گا، برے میں چلا جائے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات جاری کیے ہیں، اپنے تمام معاملات کو بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے. یہ ہے اس صورت کا اختتام. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا. یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی
میں ان کے ایک درس میں آنے والے ایک شریک ہیں، ان کی والدہ عمرے پہ آئی تھیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، مکے میں ہیں وہ لوگ، ان کی صحت یابی کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب کریں۔ یہ اجلاس عام ہے، ایک روزہ اجلاس عام، اس کا اعلان ہے جمعہ 2 فروری، آج کے روز طریق ملک فہد بطحہ ریاض، یہیں پر اسی میں ہے۔ فضیلت الشیخ ضمیر احمد مدنی حفظہ اللہ، زیر صدارت فضیلت الشیخ محمد سلیم ساجد مدنی حفظہ اللہ، مہمان خصوصی مقصود الحسن فیضی، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، بہترین سپیکر ہیں، بات کرنے والے ماشاءاللہ بہترین شخص ہیں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الاحد عبد القدوس صاحب حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ انعام اللہ گورکھپوری حفظہ اللہ۔ یہ اجلاس عام کا اعلان ہے، اسی مقام پر ہوگا، جمعے کے روز ہی لکھا ہوا ہے، بعد نماز عصر فوراً۔ تو نماز عصر سے لے کر روزہ اجلاس ہے، شاید یہ لمبا چلے، مشائخ کافی سارے مشائخ ہیں، ان کو انشاءاللہ بات کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو کوشش کریں جو احباب آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت۔ اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشفهم شفاء عاجلا غير آجل، اللهم اشفهم شفاء عاجلا غير آجل، اللهم اشفهم شفاء عاجلا غير آجل، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.